میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ اب تو انہوں نے مکمل طور پہ عمران خان کا نام ہی اب نہیں لے سکتے اب ٹی وی چینلز پہ. نئی چیز ہے. اگر عمران خان کا ٹی وی چینلز پہ نام نہیں لے سکتے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز پہ گفتگو کیا ہوگی شام کو. میں اور بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب مریم نواز کی تو اب تقریریں دکھا ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اس کی تقریر ہی ختم ہو جائے گی اگر اس میں عمران خان کا نام نہ ہوا. یعنی اس طرح سے کیا ملک میں کیا لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس سے وہ بھول جائیں گے لوگ پی ٹی آئی عمران خان کو. میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں سے کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں سے جو میرے سے کیا جا رہا ہے میں اپنا اس لیے نہیں زیادہ بات کرتا کہ ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں ہر چیز کے لیے. پہلے تو رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے ٹی وی پہ جا کے کہتا ہے. پھر میرا جو انچارج تھا کرنل عاصم یہاں کا سیکیورٹی کا اس کو وہ غائب ہو جاتا ہے. جو گاڑیاں جو پروٹیکشن دینے والی جو بلٹ پروف ہیں وہ سوائے ایک کے باقی ساری وہ 3 جو گاڑیاں تھیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. ان کو پکڑ کے امپاؤنڈ کر لیتے ہیں. پھر ارد گرد اس وقت جو ہمارے قریب تھا اس کے پر وارنٹ نکال دیے تو یہاں خالی پڑا ہوں میں اکیلا بیٹھا ہوں 2-3 ہمارے پاس لوگ رہ گئے. اور پھر آتے ہوئے اب لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی یہاں آئے گا تو ان کو ڈر ہے کہ باہر کوئی انفارمنٹس پکڑے جائیں گے تو وہ بھی آئسولیٹڈ ہوں. وکیل صرف آ سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. اور پھر جو حربے استعمال کیے گئے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ رات میری بھانجی کا خامد جس کا کوئی تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے اس کا جو باپ اور فیملی وہ ساری نون لیگ میں ہے اس کو کل رات اٹھا کے لے گئے. تو ایک بہن کے گھر میں چھاپے مارے ہیں انہوں نے گھر جا کے. تو یہ جو ساری حرکتیں ہیں کیا اس سے عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا. اور پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویز خٹک اور اسد کیسر تھے. ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے ہمارے سے بات چیت کریں. وہ ادھر جاتے ہیں ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں. وہ ابھی بھی جب تک مجھے خبر آ رہی ہے ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک انصاف سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کو. تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو رہے ہیں. کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پالیٹکس چھوڑ دیں کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی. تو جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پہ بھی کھڑے وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں جاتے. لیکن ان سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پالیٹکس ختم ہو جائے گی. تو یہ جو ان دونوں کو ہمارے سینئر لوگوں کو میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بات چیت شروع کریں گے وہ بات چیت کرنے گئے ان کو ہی بٹھا لیا. تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو اکیلا کر دینا. عمران خان اکیلا ہو چکا ہے. عمران خان کے تو ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے. نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں کہ سب چھپے ہوئے ہیں. یا جو میری سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتے وہ سارے جیل میں ہیں یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم پالیٹکس سے پیچھے ہٹے. تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلے عمران خان کو تو آپ نے آئسولیٹ کر دیا کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے یہ ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے. ہماری جو اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے جو غربت بڑھتی جا رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیا یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی. کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں. ایک پارٹی جو ملک کی فیڈرل پارٹی ہے جو اس وقت سارے صوبوں کے اندر ہے اور سب کو اکٹھا رکھ سکتی ہے جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں. کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آج تک ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکی جو ہماری طرح کا ملک ہو جدھر مختلف صوبے مختلف زبانیں ہوں. جب جس طرح کے یہ حالات کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان سے دشمنی ہو رہی ہے. کیا عمران خان کو اب غدار کہہ کے وہ مان جائے گی لوگ غدار قوم مان جائے گی. کیا اندازہ نہیں ہے کہ پبلک اوپینین ہوتا کیا ہے. میں گراؤنڈ پہ میں نے 27 سال گراؤنڈ سے پارٹی بنائی ہے. میں نے کبھی کسی کو ڈیڈی کہہ کے کسی کی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ میں نہیں بیٹھا 8 سال.
पहले और फिर पॉलिटिक्स में आया, या मैं किसी की छत के ऊपर सरिये लगाते लगाते मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मैंने जीरो से पार्टी शुरू करके यहाँ पहुंचा। मैं पब्लिक ओपिनियन को जानता हूं। जिसने पब्लिक ओपिनियन के ऊपर आया पावर में, वो जानता है, वो समझता है। मैं उसलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो आप कर रहे हैं, इससे पार्टी कमजोर नहीं, पार्टी ताकतवर हो रही है, क्योंकि पब्लिक जुड़ती जा रही है उसके साथ। और लेकिन कमजोर पाकिस्तान हो रहा है, हमारे मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। हमारी माइशत जब कमजोर होती है तो सारा मुल्क कमजोर हो जाता है। ना पुलिस ऑफिसर, कोई आईजी, कोई मुझे आज FIA का आदमी मुझे एक कह दे कि मैंने किसी के ऊपर कहा कि इंतकामी कार्रवाई करो, एक मुझे बता दे। कोई मुझे बताए जितनी हमने भर्तियां की हैं वो सारी मेरिट के ऊपर की थी। कितने इमरान खान के रिश्तेदारों को इंपॉर्टेंट जगहों पे बैठे थे। और फिर मीडिया, जरा मैं मीडिया के ऊपर आ जाऊं, क्योंकि मीडिया में हमें बड़ी मार पड़ी थी सारा वक्त। वो गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट ने इस मुल्क के अंदर कोरोना, दुनिया मानती थी कि कोरोना का सबसे ज्यादा डील उसको संभाला, दुनिया मानती थी। हिंदुस्तान में हालात देख लेते, इर्द गिर्द ईरान में हालात देखते जो हमारे 2 नेबर्स थे, और पाकिस्तान में हालात देखते। अपने मुल्क को जिस तरह हमने निकाला है और बड़ी रिस्क लेके, तो मैं आज ये सवाल पूछता हूं कि हमारे तरफ अखबार उठा के देख लें जो हमारी मिट्टी पलीत की गई है मीडिया में। और एक केस डाल दीजिए राना सनाउल्लाह के ऊपर, वो ड्रग्स का केस था। राना सनाउल्लाह का ANF ने केस किया था, जिनके ऊपर एक मेजर जनरल साहब बैठे हुए थे। और हमने कैबिनेट में, जब राना सनाउल्लाह का केस आया, कैबिनेट में प्रेजेंटेशन मांगी उससे कि कहीं गलत केस तो नहीं कर दिया। और उन्होंने एक एक फ्रेम बाय फ्रेम बताया कि ये कैसे ये राना सनाउल्लाह पकड़ा गया था मंशियात में। मैंने तो किसी को नहीं कहा, ना मेरी कैबिनेट ने किसी को कहा। तो इसलिए ये कहना कि आपके जमाने में भी कुछ था, हमारे जमाने में कुछ नहीं था। और मैं आज आपको आगे भी बता दूं कि इलेक्शन जब होंगे, ये मेरी आज पेशन गोई मान लें, जो मर्जी कर लें आप, जीतना तहरीक इंसाफ ने इंशाल्लाह। तो जब हम आएंगे, मैं आज आपको इंशाल्लाह, हम जब आएंगे, मैं आपको अभी भी ये कहता हूं, मेरे से जो किया है मैं तो उनको माफ कर दूंगा। मुझे कत्ल करने की जिन्होंने कोशिश की, मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं जो उम्मती हूं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूं, और उन्होंने अपनी जात के ऊपर हमेशा माफ कर देते थे। तो मेरी जात के ऊपर जो भी चीज़ है मैं माफ कर दूंगा। जो मेरे घर में हुआ, मेरी बीवी अकेली घर में, जिस तरह घर मेरा तोड़ा गया बाहर से, जिस तरह उठा के ले गए, मारा लोगों को मेरे घर में आके, मेरे घर के ऊपर जो हमले किए गए, जब मैं तो माफ कर दूंगा। लेकिन मुझे बताएं कि जिन लोगों के ऊपर इस वक्त तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, वो जब निकलेंगे, या जो आजम स्वाति से हुआ, या जो शहबाज गिल से हुआ, तो क्या वो माफ करेंगे? क्या ये जो इमरान रियाज को उठाया, या जो अरशद शरीफ, ये जिस तरह, उसकी क्या फैमिली माफ करेगी? क्या ये जो वर्कर्स जब निकलेंगे, जिनको जानवरों की तरह रखा गया है, क्या उनको पता है कौन कौन से? और पुलिस वालों ने ज्यादातर अच्छा बर्ताव, उनकी बुरी रिपोर्ट्स नहीं है, नामालूम अफराद ने ज्यादा जुल्म किया। लेकिन कई गुल्लू बट जो इन्होंने शामिल किए, क्या उनको माफ कर देंगे? जिन्होंने 25 मई को किया, हमने चुप करके बैठ गए, हमने किसी को सजा ही नहीं दी जब 25 मई को इन्होंने जुल्म किया था। तो क्या अब हम माफ कर देंगे? ये जो वर्कर जब निकलेंगे वो डिमांड नहीं करेंगे कि जिनसे जुल्म किया गया? तो इतने इंतहा पे जो आप लेके जा रहे हैं, ये याद रखें कि कहीं प्लान B बन गया तो आप इसी जगह पे फंस जाएंगे।